اس سائے کے اندر راحت بھی ہوگی، ٹھنڈک بھی ہوگی، اس کے اندر سکون بھی ہوگا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس سائے کے مقابلے میں اس سائے کا ذکر کیا، اور ابتدائی آیات میں پہلے سائے کا ذکر کیا، کیونکہ پہلے یہ ذکر گزر چکا ہے کہ ان کو بھی ایسا سایہ ملے گا جس سائے کے اندر کوئی راحت اور سکون نہیں ہوگا۔ مومنوں کو ایسا سایہ نصیب ہوگا جس کے اندر ان کے لیے راحت ہوگی، ان کے لیے سکون ہوگا۔ لیکن یہاں پہ جن لوگوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا وہ متقی لوگ ہیں۔ اور متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ متقی وہ ہوتا ہے، یہ وقایقی سے ہے، جس کا معنی اپنے آپ کو بچانے والا، پرہیزگار، اپنے آپ کو بچانے والا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا تھا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ امیر المومنین، کبھی آپ ایسی وادی سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف خاردار کانٹوں والی جھاڑیاں ہوں؟ کہا کئی دفعہ گزرے ہیں، جنگل میں جانے کا، گزرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو فرمایا اس وقت وہاں سے گزرتے وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کہا کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر بچ بچا کے گزرتے ہیں تاکہ کانٹے کے ساتھ الجھ کر کپڑے پھٹ نہ جائیں، کانٹے زخمی نہ کر دیں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے گناہوں کی وادی سے اسی طرح بچ بچا کے گزر جانے کا نام تقویٰ ہے۔ بعض علماء نے اس کی تعریف کی کہ تقویٰ کیا ہے، متقی کون ہوتا ہے؟ جو اپنے اور جہنم کی آگ کے درمیان، وقایا ڈھال کو بھی کہتے ہیں، اپنے اور جہنم کی آگ کے درمیان نیکیوں کی ڈھال بنا لیتا ہے، جہنم سے بچنے کا انتظام کر لیتا ہے۔ نیکیاں اس کو جہنم میں جانے سے بچا لیتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں بھی جنت کا زیادہ تر تذکرہ کیا تو متقین کا ذکر کیا۔ فی ظلال و عیون، پہلے سائے کا ذکر کیا کہ ان کو آرام دہ، سکون بخشنے والے جنت کے گھنے سائے نصیب ہوں گے، و عیون، اور وہاں چشمے ہوں گے ان کے پینے کے لیے، سایہ حاصل کرنے کے لیے درخت ہوں گے، جنت کے محلات ہوں گے، اور پینے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے لیے وہاں چشمے جاری کیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے جو صورت ہم پڑھ کے آئے، صورت الدہر، اس کے اندر کئی قسم کے چشموں کا ذکر کیا ہے کہ کسی کا ذائقہ کافور کی طرح ہوگا، کسی کا ذائقہ زنجبیل والا ہوگا، کسی کا ذائقہ وہ سلسبیل چشمہ، اس کا ایک ذائقہ سب سے ہی انوکھا ہوگا۔ تو یہ مختلف قسم کے چشمے اللہ رب العزت نے جنتیوں کے لیے جاری کیے ہیں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے لیے چشمے ہوں گے، وہ فواکہ، یہ فاکہہ تو ان کی جمع ہے جس کا معنی پھل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ان کی من پسند پھل عطا کریں گے، جس طرح کہ اس آیت میں ہے وہ فواکہ مما یشتہون، اور اللہ تعالیٰ ان کو پھل عطا کریں گے جو وہ چاہیں گے، جو پھل کھانے کو جی چاہے گا وہ اس کے لیے وہاں حاضر ہوگا۔ نام تو دنیا والا ہوگا لیکن اس کا ذائقہ، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ پھل اللہ رب العزت نے جنتیوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ساری نعمتیں عطا کرنے کے بعد جنتیوں کو فرمائیں گے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو۔ جنت میں جو کھانے جنتیوں کو ملیں گے، وہ چشمے جن کا پانی پینے کو ملے گا، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کھاؤ اور پیو۔ ہنیئن، ہنیئن اس چیز کو کہتے ہیں جو بغیر مشقت کے حاصل ہو جائے، جو بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے حاصل ہو جائے۔ تو گویا کہ جنت میں جو پھل ہیں، جس چیز کو بھی جی چاہے گا جنتی کو محنت کر کے، مشقت کر کے وہاں تک جانا نہیں پڑے گا۔ پہلے ہم پچھلی صورت میں پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ پھل جھک جھک کے ان کے پاس آ رہے ہوں گے، جس پھل کو جی چاہے گا
اس کی شاخ اور خوشے جھک کر ان کے پاس آ جائیں گے۔ اسی طرح غلمان ہر قسم کے پانی مشروبات لے کر ان کے گرد چکر لگاتے رہیں گے، جو جی چاہے گا جنتی اس میں سے لے کر پئیں گے۔ کھانے جس کو بھی جی چاہے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ وعدہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی اللہ کی منشا کے مطابق گزاری، اللہ کی جس طرح اللہ نے حکم دیا اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری، اللہ رب العزت ان کو جنت میں ایسی زندگی دے گا فی عیشۃ راضیہ، جو ان کے من پسند زندگی ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جنت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں ہر وہ کچھ ملے گا جس کی تمہارے دلوں میں خواہش ہوگی، جو تمہارا دل چاہے گا۔ حتیٰ کہ اگر جنتی کا دل چاہے گا وہاں کہ اس کو اللہ تعالیٰ اولاد دے، بچے ان کے ساتھ کھیلنے کو جی چاہے گا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا کر دیں گے۔ جو بھی خواہش کریں گے جنتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی پوری کرے گا۔ تو فرمایا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ہنیًا، آرام سے، بغیر کسی مشقت کے، بما کنتم تعملون، اس کے سبب جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ جنت میں جو نعمتیں ملی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، لیکن پہلے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا نیک اعمال کر کے، جنت کی نعمتیں ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں، سبب ہیں۔ سبب کا معنی کہ ان کے ذریعے ہم نے اپنے رب کو راضی کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوش ہو کر اپنے فضل و رحمت سے اس قدر نوازا کہ جو جنت میں جی چاہے گا، جس قسم کے پھل کو جی چاہے گا، جس قسم کے مشروب کو، اللہ تعالیٰ نے تو وہاں دودھ، شہد، شراب، بہترین پانی، اس کی نہریں جاری کر دی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ذکر کرنے کے بعد، انا کذالک، بے شک ہم اسی طرح نجزی المحسنین، بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو اور نیکی کرنے والوں کو۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو دنیا کے اندر منکر ہوئے اور تکذیب کرنے والے ہیں، پھر ان کی تنبیہ کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں۔ کہ ان کو اللہ رب العزت نے فرمایا دنیا کے اندر وہ مکذب، تکذیب کرنے والے، ان کو جو کچھ مل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رزق نہ دے، اللہ تعالیٰ ان کو رزق نہ دے، یہ اللہ کا نظام نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کی پہلی سورت اور پہلی آیت کے اندر فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین ہے، رب العالمین ہے۔ اور اس آیت پہ ذرا غور کریں، ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سورۃ البقرہ کے اندر کہ اے اللہ اس گھر کو امن والا بنا، یہ پہلے پارے کے آخر پر اس دعا پہ بھی ذرا غور کریں۔ میں ہاں جی، ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اور دعا کیا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ اس گھر میں رہنے والے لوگ، اس گھر کو امن والا شہر بنا،
آیت نمبر 126 ہے نا، وہ باریک ذرا لکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ دعا کیا کی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ اس کے رہنے والے جو اللہ تعالیٰ جو پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ محدود کر دیا، قید لگا دی کہ ان کو رزق عطا فرما جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فوراً تنبیہ فرمائی ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ یہ شرط نہیں لگا سکتے، آپ یہ شرط نہیں لگا سکتے کہ میں صرف مومنوں کو ہی رزق عطا کروں، ایمان والوں کو ہی رزق عطا کروں۔ قال ومن کفر فامتعہ قلیلا، جو کافر ہے دنیا کی زندگی کا فائدہ میں اس کو بھی پہنچاؤں گا، دنیا میں رزق میں اس کو بھی دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ یعطی الدنیا من احب ومن لم یحب، اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ ولا یعطی الایمان، اور ایک روایت میں دین الا من احب، اور ایمان کی دولت اللہ صرف اس کو نصیب کرتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو دنیا کی تقسیم میں اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کافروں کے پاس کتنا مال ہے، دولت ہے، دنیا کی کتنی نعمتیں ہیں، لیکن ان کا یہ سب کچھ جو ہے اسی طرح عارضی ہے جس طرح یہ دنیا عارضی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، فرما دیجئے کہ دنیا کا فائدہ جتنا بھی کسی کے پاس ہو وہ کم ہے، تھوڑی مدت کے لیے ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کافروں اور مکذبین کو اللہ رب العزت نے فرمایا کلوا وتمتعوا، تم کھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ، کلو تم کھاؤ اور پیو، وتمتعوا اور فائدہ اٹھاؤ دنیا کی نعمتوں سے، قلیلاً بہت تھوڑا، یعنی دنیا کی مدت یہ بہت قلیل ہے، یہ تھوڑی مدت ہے، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن حقیقت یہ ہے انکم مجرمون، تم مجرم ہو۔ دنیا کے اندر جو کچھ تم نے لے لیا، جو کھا لیا، جو استعمال کر لیا۔ اسی لیے کافر جو بعض اوقات کسی کا بظاہر کوئی رفاہی کام کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، ہاسپٹل بنا دیا، تعلیم کے لیے اسکول بنا دیا، کوئی راستہ بنا دیا، کسی کا علاج کروا دیا، تو وہ جو یہ خرچ کرتے ہیں اس طرح، تو ایسی صورتحال کے بارے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ مکے کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام عبداللہ ابن جدعان التمیمی تھا، اسلام نہیں لایا، کفر پہ مر گیا، لیکن وہ رفاہی کام بہت کرتا تھا، غریبوں کی، بیواؤں کو، یتیموں کی مدد بہت کرتا تھا۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں حل کان ذالک نافعہ، صحیح بخاری شریف کے اندر روایت کہ کیا اس کا اس کو آخرت میں فائدہ ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، وہ ایمان نہیں لایا اور نہ کبھی اس نے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگی، اس لیے اس کا جو کافر جو اس طرح کے رفائی کام اور نیکی کے کام کرتے ہیں ان کا بدلہ ان کو دنیا میں اللہ دے دیتا ہے، دنیا میں دے دیتا ہے، آخرت میں ان کے لیے نہیں، آخرت صرف مومنوں کے لیے، جنت صرف ایمانداروں کے لیے ہے، جنت میں کوئی کافر نہیں جائے گا، کافروں کے لیے آخرت نہیں ہے۔ انہوں نے دنیا سے جو فائدہ اٹھا لیا تو اللہ رب العزت نے مجرموں کو یہی بات کہی کلو کھاؤ وتمتعوا، اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، قلیلاً تھوڑی مدت تک، انکم مجرمون، بے شک تم مجرم ہو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وہی آیت کریمہ، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیت اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے تکرار کے ساتھ ذکر کی ہے، کتنی مرتبہ؟ یہ میں
درس کے دوران کئی دفعہ یہ بات دہرا چکا ہوں، تو اس کا مطلب اگر امتحان آپ کا اسی پہ ہو تو کوئی بھی آج پاس ہونے والا نہیں۔ 10 مرتبہ اللہ رب العزت نے یہ ذکر کی ہے تکرار کے ساتھ، تو فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، ویل ہے، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور پھر ان کا طرز عمل ذکر کیا، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے ارکعوا، اس کا معنی 2 ترجمے علماء نے کیے ہیں۔ ایک تو معنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، تو وہ اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے، ان کو مانتے نہیں، کیونکہ رکوع کا معنی جھکنا ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام کے سامنے جھک جاؤ، وہ اس بات کو مانتے نہیں۔ دوسرا معنی جو عام مفسرین نے کیا وہ کہ اس سے مراد نماز ہے، کیونکہ رکوع نماز کا رکن ہے، اس لیے رکوع بول کر یہاں سے نماز مراد لی گئی ہے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم نماز ادا کرو، لا یرکعون، وہ نماز ادا نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہو اس دن ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں، تباہی و بربادی ہو یا جہنم کی سب سے گہری وادی ہو۔ 2 ہی ترجمے اس کے ہیں، ویل کا معنی ہلاکت یا جہنم کی انتہائی خطرناک اور گہری وادی۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ قرآن پاک جیسا کلام جو اللہ احکم الحاکمین کا کلام ہے، جس میں کوئی چیز، کوئی ملاوٹ نہیں کسی کی، اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، جس کلام کے ذریعے اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے سامنے چیلنج کیا ہے کہ اس کتاب جیسی چھوٹی سے چھوٹی صورت کے مقابلے میں کوئی صورت بنا کر لے آؤ، اور کوئی نہ لا سکا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ساتھ یہ بھی فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، آج تک تم کر بھی نہیں سکے، اور لن تابیدیہ ہوتا ہے، مستقبل میں کبھی کر بھی نہیں سکو گے۔ اللہ رب العزت نے یہ چیلنج کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا مقدس کلام، پیارا کلام، معجزانہ کلام، اللہ احکم الحاکمین کا کلام جو سب کلاموں سے افضل ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ اس کو سن کر ایمان نہیں لائیں گے تو کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اللہ رب العزت یہ پوچھ رہے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، بس وہ کون سی بات ہے، کون سا کلام ہے قرآن پاک کے علاوہ یؤمنون، جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ جو قرآن پاک پر ایمان نہیں لائے، قرآن پاک کی تعلیمات پر ایمان نہیں لائے، جو کہ اللہ احکم الحاکمین کا کلام ہے، تو پھر وہ کس کی بات پر ایمان لائیں گے، کس کے کلام پر ایمان لائیں گے؟ تو یقیناً کوئی ایسا کلام دنیا میں موجود نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے کلام کا مقابلہ کرے۔ اس طرح آج اس صورت کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب مقدس کی نورانی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور قرآن پاک کو ہمارے دلوں کا سرور اور ہماری آنکھوں کا نور بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کتاب مقدس کو ہمارا سفارشی بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں سے کرے کہ اللہ توفیق دے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں بھی، یاد بھی کریں، اور اس کی معنی اور مفہوم بھی سیکھیں، اور اس کے مطابق عمل بھی کریں، کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جس کو جتنا قرآن پاک یاد ہے وہ پڑھتے جاؤ اور جنت کی منازل طے کرتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں کے اندر بھی شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا اس بابرکت مجلس میں شریک ہونا بھی قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں ان تمام انعامات سے نوازے جو اللہ رب العزت نے ایسی مجلس میں شریک ہونے والوں کے لیے مقرر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ غزہ اور فلسطین میں اور بھی جہاں مسلمان مظلوم ہیں، اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، آخری وقت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نیک مقصد کے لیے ہمیں اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی طرح مجھے بھی، آپ کو بھی،
ہمارے بیوی بچے، والدین، عزیز و اقارب، اساتذہ، دوست احباب سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کرے۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔